بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بڑی محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام آج کا یہ روح پرور سنی اجتماع، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، دعوتی اجتماع بھی ہے اور خاص طور پر اصلاح معاشرہ کے مقصد عظیم کے تحت منعقد ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہ رہوں گا، مختصر انداز میں قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اسی کی تفسیر کی روشنی میں اس کا ابتدائی حصہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ایک خاص پیغام آپ تک پہنچا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ تک وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، یقیناً تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں سے خطاب فرمایا: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خطاب ایمان والوں کے لیے ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے ہی خوف خدا نفع بخش بھی ہے، اور اس کی برکتیں بھی انہیں حاصل ہوں گی۔ حضرات محترم، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ ایک مقام پر نہیں بلکہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے: اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ اور ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ قرآن کریم کی یہ میں نے 3 آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اتقوا اللہ کا ذکر ہے، یوں اور کئی مقامات پر ہے۔ اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ واقعی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا جس کے دل میں صحیح معنوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل و کرم ہوتا ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیطان کے مکر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہر ایک انسان کے لیے بلکہ عابد و زاہد کو بھی شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ شیطان کے مکر سے، شیطان کے فریب سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہو جائے وہ شیطان کے مکر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو شیطان کے مکر سے، شیطان کے دھوکے سے، فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس کا ایک انجام اور اس کا ایک بڑا بہترین نتیجہ جس کو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے خوف سے جو زندگی گزارتے ہیں، جن کے اعمال بالکل شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھل کر ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقین کون ہیں؟ جن کے دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور اسی کی برکت اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں وہ گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات محترم، اللہ کے خوف سے زندگی گزارنے کی برکتیں اور اس کا ایک بہترین انجام قرآن عظیم ہی کے آیات کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب اس سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ کے خوف سے زندگی گزارنا ہے یا بے خوفی کی زندگی گزارنی ہے۔ اگر واقعی اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس میں دنیا میں عزت بھی ہے، روزی میں برکت بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا آخری انجام یعنی موت بھی اچھی ہوگی، ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہو کر کے پہنچیں گے۔ حضرات محترم، یقیناً اللہ کے خوف سے جو زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات و اکرامات رکھے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہی وجہ ہے اولیاء اللہ کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی زندگی میں سب سے عظیم نمایاں جوہر جو نظر آتا ہے وہ خوف خدا ہے۔ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بے پایاں نظر آتا ہے، اور صرف ظاہری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے وہ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، اکیلے ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اسی خوف الہی کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ولایت کی منزلیں آسان فرما دیتا ہے، اور اسی خوف خدا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں معرفت کا نور بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی خوف خدا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اولیاء اللہ کا ہم عرس مناتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ حاضری بھی دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کی زندگی کے اس نمایاں جوہر کی طرف توجہ نہ کی ہوگی، اور اس کو اپنانے کا ہم نے کبھی خیال بھی نہ کیا ہوگا۔ یاد رکھیے، جو اولیاء اللہ کی زندگی کے اس نمایاں جوہر کو اپنا لیتا ہے، یقیناً اس کی زندگی بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے، پھر اسے دنیا کا کوئی خوف ہوگا نہ آخرت کا کوئی غم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
یہ ان کی صفت اللہ نے واضح طور پر ذکر فرما دی ہے۔ تو خوف سے بے نیاز انہیں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، غم سے بھی انہیں نجات عطا فرما دیتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں، آج کے ان حالات میں ہم بڑے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلسل ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہے، ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارے آنے والے حالات کیسے ہوں گے، ہمارے متعلق دوسروں کے خیالات کیا ہوں گے۔ اس طرح سے ہم خوف میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خوف سے بے نیاز کرنے کا اعلان بھی فرمایا، وعدہ بھی فرمایا، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، بلا وجہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے اور خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کون سا خوف؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، دنیا کا خوف ہے۔ ہر چیز کا خوف ہم نے اپنے دل میں بسا لیا ہے، صرف اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج مسلمان صرف اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیں، سارے خوف سے اللہ تعالیٰ اسے آزاد فرما دیتا ہے، سارے خوف اس کے دل سے نکل جائیں گے۔ آج جس خوف کی بنیاد پر ہم نہ ترقی کر سک رہے ہیں، نہ ہمیں ترقی کی راہیں نظر آ رہی ہیں، نہ ہمیں عزت و سرفرازی کا کوئی مقام مل رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ حضرات محترم، اب آئیے خوف خدا کی ایک بڑی بہترین مثال میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ خوف خدا کس طرح سے ہونا چاہیے، اللہ کا خوف کیسے دل میں ہونا چاہیے، اور اس خوف الہی کا اثر کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایسا کام جو اللہ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دینا، یہی خوف الہی کا سب سے بہترین اثر ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہے یا نہیں، اس کا اظہار کیسے ہوگا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ صرف اور صرف ظاہری لباس سے نہیں ہے، صرف اور صرف ظاہری تصوف سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جو خوف خدا ہے وہ دل میں ایسا خوف ہو جائے کہ اس کا قدم اٹھے تو اللہ کے خوف سے، اس کی نگاہیں اٹھے تو اللہ کے خوف سے، اگر اس کی نگاہیں نیچی ہوں تو اللہ کے خوف سے، اس کے دل میں کوئی خطرات گزر رہے ہیں تو اللہ کا خوف وہاں موجود ہو، یعنی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا قدم نہ اٹھے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دینا، یہی خوف الہی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اور اس چیز کو آپ اولیاء اللہ کی پریکٹیکل لائف میں دیکھ سکتے ہیں، عملی زندگی میں، اولیاء اللہ کی عملی زندگی میں آپ دیکھیں، ان کی زندگی سے آپ کو یہ سبق ملے گا کہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ مکمل چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہیں کرتے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری طبیعت جو چاہتی ہے اور ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں اسی کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا، اگرچہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج پسند کی بات آئی ہے تو ہر شخص اپنی پسند کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، اپنی خواہش، اپنی پسند کو، جیسا کہ آج کل عام طور پر نوجوانوں کی زبان پر یہ جملہ جاری ہے، مائی چوائس، میری پسند، یعنی اپنی پسند کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کی ناپسند ہو، اللہ کے رسول کی ناپسند ہو، شریعت مطہرہ میں جسے حرام قرار دیا گیا ہو، جسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہو، بس اپنی پسند ہے تو اسے اپنانا ہے۔ یہ خوف خدا کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کے خوف کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہ بے خوفی کی نشانی ہے، یہ اللہ سے نہ ڈرنے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور یہ کان کھول کر کے سن لیں، سارے مسلمان اس پر توجہ دیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، بے خوفی کی زندگی گزارتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر ہے۔ اور جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ایمان پر خاتمہ یہ ہماری سب سے عظیم نعمت ہے۔
ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی بھر کے نیک اعمال کا ثواب بھی ملے گا، نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور انتقال کے بعد کی جو منزلیں ہیں، مرنے کے بعد کی جو منزلیں ہیں، قبر کی منزل ہے، میدان محشر کی منزل ہے، ساری منزلیں آسان ہیں، یہاں تک کہ اگر جنت میں داخلہ بھی ہوگا تو وہ ایمان ہی کی بنیاد پر۔ جس کے پاس ایمان نہ رہ گیا اس کے لیے جنت میں داخل ہونا ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر صاف طور پر ارشاد فرمایا لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، وہ جو بے ایمان ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ ایک مثال دی گئی، ایک تشبیہ دی گئی۔ حضرات محترم پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ کے خوف سے جو زندگی گزارتا ہے وہ یقیناً اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کا یقین ہے، بلکہ اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتا ہے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد اس لیے میں نے پیش کیا کہ آج کے دور میں، آج کے ان حالات میں ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حرام کاری میں زندگی گزر رہی ہے، برائیوں کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ گناہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ناجائز و حرام کاموں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہمیں گناہ مل سکتا ہے، گناہ خریدے جا رہے ہیں، گناہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، گناہوں کی جگہوں کو تلاش کر رہے ہیں، گناہوں کو طلب کر رہے ہیں، صبح اٹھے تو گناہوں کی خواہش کے ساتھ، رات کو سوتے ہیں تو گناہوں کی خواہش کے ساتھ، تو اس طرح سے جب گناہوں کی طلب میں لگے ہیں تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہ گیا۔ جس کو گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے سمجھ جاؤ اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ گناہوں کی خواہش نہیں رکھتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے طلب میں لگ جاتا ہے، رب تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور نیکیوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ حضرات محترم آئیے اس سلسلے میں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں جو واقعہ ارشاد فرمایا ہے اس کو مختصر انداز میں بیان کر کے آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے خوف سے جو زندگی گزارتا ہے اس کے لیے یہی خوف خدا دنیا کی بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے خوف سے جو زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں لگ جاتا ہے وہ کہیں اگر مصیبت میں بھی پھنسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے، گنجائش عطا فرماتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے حالات میں لوگ اس بارے میں بڑے فکر مند ہیں کہ ہماری گاڑی پھنسی ہوئی ہے، ہمارا قافلہ پھنسا ہوا ہے، ہماری زندگی بالکل بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں گزر رہی ہے، ہم غیروں کے سامنے کبھی کبھی ذلیل ہوتے نظر آتے ہیں اور زندگی کے سارے معاملات پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے بڑے متفکر ہیں، بڑے فکر مند ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں حدیث پاک کی روشنی میں ایک مختصر واقعہ عرض کر کے اس سے ایک سبق دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم پیغام بھی پیش فرمایا ہے۔ 3 حضرات کہیں نکلے، اتفاق سے پہاڑ کی غار میں وہ پناہ لینے کے لیے گئے، تو جیسے ہی وہ پہاڑ کے غار میں اندر گئے ایک بہت بڑا پتھر یعنی پتھر کی ایک چٹان لڑکتے ہوئے وہ غار کے دہانے پہ آ کے رک گئی، یعنی اندر وہ پھنس گئے۔ تینوں حضرات اندر پھنس گئے کیونکہ وہ پتھر کی چٹان اتنی بھاری تھی کہ اس کو وہ دھکا دے کے ہٹا نہیں سکتے تھے، اور اگر اندر سے آواز دیں تو کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ اندر پھنس گئے۔ ذرا رک کر کے آپ سوچئے کبھی اگر خدا نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہم اگر کہیں پھنس جائیں تو وہاں کیا کریں گے؟ فون کریں گے کسی کو، کیونکہ آج کل تو موبائل کا دور ہے، موبائل سے فون کریں گے بھائی ہم پھنسے ہوئے آ جاؤ ہم کو نکالو۔ لیکن کبھی کبھی ساری دنیاوی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، بندہ اس مصیبت سے مشکل سے نکل نہیں سکتا،
اس لیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے، تینوں حضرات جب اس غار میں پھنس گئے اور پتھر کی چٹان آ کر کے اس طرح سے وہ رکی ہے کہ نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اب تینوں نے جو مشورہ کیا، یہ مشورہ کیا کہ ہم نے جو زندگی میں نیک عمل کیا ہے اسی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس نیک عمل کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہو اللہ تعالی ہمیں نکلنے کی راہ عطا فرما دے۔ آپس میں مشورہ ہوا، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا ایک عمل یہ ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جب جنگل جاتا اور جنگل سے جب واپس آتا شام کے وقت تو پہلے بکریوں کا دودھ دوہ کر کے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی اور میری تاخیر کی وجہ سے وہاں گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن تاخیر کے بعد بھی میں جب گھر واپس آیا اپنے بکریوں کا دودھ دوہنے کے بعد پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مجھے نکلنے کی راہ عطا فرما۔ ادھر جب اس کی دعا مکمل ہو گئی تو پتھر کی چٹان تھوڑی سی کھس گئی، تھوڑا سا ہل گئی، ایسا لگا امید کی کرن نظر آنے لگی۔ اب دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا ایک عمل یہ ہے کہ میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے چند مزدوروں کو رکھا تھا، وہ مزدور جب بکریاں چرا کر کے شام کو واپس آتے تو ان کی مزدوری اسی وقت میں دے دیا کرتا۔ ایک دن ایک مزدور نہیں آیا، جب وہ نہیں آیا تو اس کی مزدوری کی رقم کو میں نے الگ رکھا، جب اس کا انتظار کیا کافی دن ہو گئے نہیں آیا تو اس کی مزدوری کی رقم سے میں نے ایک بکری خریدی اور اس بکری سے کئی بچے ہوئے، کافی بکریاں ہو گئیں۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری مزدوری تمہارے پاس موجود ہے لہذا مجھے مزدوری دے دو، تو میں نے اس سے کہا یہ جتنی بکریاں ہیں سب تیری ہیں؟ اس نے کہا کہ میری تو مزدوری بہت معمولی تھی۔ میں نے کہا ہاں تیری مزدوری بہت معمولی تھی، لیکن جب تو نہیں آیا تو تیری مزدوری کی رقم سے میں نے ایک بکری خریدی اور اس بکری سے بچے ہوئے، یہ ساری بکریاں تیری مزدوری کی ہیں لہذا اس کو لے جا۔ اے اللہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مجھے بھی نکلنے کی راہ عطا فرما۔ جب اس کی دعا مکمل ہو گئی تو پتھر کی چٹان پھر تھوڑا سا کھس گئی، تھوڑا سا ہلی، لیکن ابھی مکمل نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ ایک مرتبہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق ہو گیا، اس لیے کہ وہ حسن و جمال کی مالکہ تھی، اس کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اس پر جب عاشق ہو گیا اسے حاصل کرنے کی میں کوشش کرتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے وہ میرے گھر میں آ گئی اور میں نے اپنے ناپاک ارادے سے اس پر قابو پانے کی کوشش کیا، گھر کے دروازے سب بند کر دیے، کھڑکیوں کو بند کر دیا، لیکن اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو میرے دل پہ اثر کر گیا۔ اس لڑکی نے یہ کہا، اے انسان تو نے سارے دروازے تو بند کر دیا ہے، اللہ کا دروازہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے دل پہ اتنا اثر کر گیا کہ اسی وقت میں نے سچے دل سے توبہ کر لیا، اے اللہ میں گناہ سے باز آ گیا لہٰذا میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اللہ مجھے بھی نکلنے کی راہ عطا فرما۔ جب اس کی دعا مکمل ہو گئی ہے تو پتھر کی چٹان مکمل کھسک گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ کے خوف سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی اس کے لیے نکلنے کا سبب بھی بنا دیتا ہے۔ مصیبت میں اگر کہیں پھنسا ہے تو اس کے لیے نکلنے کی گنجائش عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم اس حدیث پاک کو سامنے رکھو اور اس پر کئی اس سلسلے میں کئی مسائل اس سے استنباط کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقبول عمل ہے، اس لیے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، اپنے ماں باپ کی ہمیشہ دیکھ بھال کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت ایک ایسی نیکی ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دے۔
لیکن آج حال یہ ہے ماں باپ کے ساتھ بڑی بے دردی بے رحمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کرنا چاہوں گا، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کے جو نوجوان ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، خاص طور پر ماں کے ساتھ جھڑک کر کے بات کرتے ہیں، اسے ڈانٹتے نظر آتے ہیں، کبھی پھٹکارتے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر 7 حج کیے ہیں، 7 حج میں نے اپنی ماں کو کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان سن، تو نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر کے 7 حج کرائے ہیں، لیکن تیری ماں نے جو تجھے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے جو جھٹکے محسوس کیے ہیں، ایک جھٹکے کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ ماں کا اتنا عظیم مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ بڑی بے رحمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے، سنی دعوت اسلامی کا پیغام یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو اور روزانہ ان کا خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ ماں باپ سے الگ ہو گئے اب ان کو پوچھتے بھی نہیں۔ خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، نوجوان انہیں پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ کے بڑھاپے میں بچوں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، ان کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اگر اس عمر میں آنے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ اور جو بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لے لیتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہیں، وہ ترقی یافتہ ہوں گے، ان کی روزی میں بھی برکت ہوگی۔ آخر میں یہی پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا، حالات حاضرہ کے پیش نظر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانا ہے، تو سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں بسا لو، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارو، انشاءاللہ تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ سارے بزرگان دین فرماتے ہیں جس کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، پھر شیطان اسے بہکا نہیں سکتا، اسے گناہوں کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ریاضت و مجاہدہ میں مصروف ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اچانک ایک ابر آپ کے سر پر آیا سایہ کر کے، اور ابر سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، ہم نے تیرے لیے سارے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ذکر الہی میں مصروف ہیں، ابر سے آواز آ رہی ہے۔ آج کل کا اگر کوئی ڈھونگی بابا ہوتا تو سمجھ جاتا کہ ساری حرام چیزیں ہمارے لیے حلال ہو گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فوراً آپ نے لاحول پڑھا، اور جب لاحول پڑھا تو وہ شیطان وہ جو ابر کا ٹکڑا بن کر کے آیا تھا دھواں ہو کر کے بھاگنے لگا۔ پھر کہتا ہے، اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مردود شیطان، میرے علم نے نہیں بچایا ہے، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔ پھر اس نے وہی پہ کہا کہ اسی مقام پر 70 عابدوں کو میں نے بہکا دیا، 70 عابدوں کو بہکا دیا ہے۔ لہذا عابد بہک سکتا ہے، یعنی جو صرف عبادت و ریاضت میں مصروف ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، نمازی تو بن گیا ہے، لیکن شیطان بہکا سکتا ہے، شیطان اسے گمراہ کر سکتا ہے، شیطان راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، گناہوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو، پھر اللہ کا فضل و کرم ہو جاتا ہے۔ تو جس پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں خوف خدا پیدا فرما دے، اور صحیح معنوں میں خوف الہی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام گناہوں، برائیوں سے اور تمام بد مذہبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آخری سانس تک ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔